الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله تعالى عنها فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله تعالى عنه أنت مني بمنزلة هارون من موسى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا تسبوا أصحابي أو كما قال النبي عليه السلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، اللہ کا فرمان مبارک ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے ہاں ایک سال میں 12 مہینے ہیں. فی کتاب اللہ، اور یہ قرآن کا انداز اور فیصلہ ہے. یوم خلق السماوات والارض، جس دن آسمان پیدا ہوا اور زمینیں پیدا ہوئی 12 مہینوں میں اللہ نے اس کو تقسیم کیا. منہا 4 حرم، 12 میں سے 4 مہینے قابل عزت قابل احترام ہیں. میرے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے 4 مہینے زیادہ محترم ہیں؟ آپ نے فرمایا رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم. کائنات جس دن بنی ہے سب سے پہلے وہ عاشور محرم تھا، 10 محرم الحرام، اور کائنات جس دن انتہا پہ آئے گی وہ بھی 10 محرم الحرام. آپ نے اپنے مزاج ذہن میں یہ رکھنا ہے محرم الحرام کائنات کے وجود کا سب سے زیادہ زینت والا دن ہے، اور محرم الحرام کائنات کے انتہا کے اوپر بھی یہی دن موجود ہوگا. جمعہ کا دن، عاشور کا دن، عصر کی نماز کے بعد. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو عصر کی نماز پر جمنے کا کہا ہے. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، ساری نمازیں پڑھنی ہیں اور ان کی حفاظت کرنی ہے. اور صلاۃ الوسطی والصلاۃ الوسطی انہا العصر، اور صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے. میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے جس کی عصر کی نماز رہ گئی، جس کی بھی عصر کی نماز رہ گئی، چاہے وزیر ہے، بادشاہ ہے، ساری کائنات کے کسی بھی عہدے پہ فائز ہے، فَكَأَنَّمَا وَتَرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ یہ سمجھے کہ آج میری عصر چھوٹ گئی، میری بیوی بھی مر گئی ہے، بچے بھی مر گئے ہیں، میں ہیرو سے زیرو پہ آ گیا ہوں اور ایک اکیلا آدمی اس کائنات پہ بن کے رہ گیا ہوں. عصر کی نماز کی حفاظت سے امت کو یہ سبق ہے قیامت عصر کے بعد آنی ہے، اور تم نماز پڑھ کے ہمیشہ رہنا تاکہ قیامت جب آئے تمہاری ایمان کی حالت ہو اور تمہاری اسلام کی حالت ہو. محرم الحرام سے کائنات کی ابتدا ہے،
محرم الحرام پر کائنات کی انتہا ہے۔ محرم الحرام سال کی ابتدا میں قربانی عمر فاروق سے شروع ہوتا ہے، اور محرم الحرام کا یہ عشرہ اپنے آخری دن قربانی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہ انتہا پہ آتا ہے۔ وہ قربانی بھی اونچی ہے، یہ قربانی بھی اونچی ہے۔ اس سے پہلے احد کے میدان پہ قربان ہونے والے صحابی سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قربانی سب سے اونچی ہے، اس لیے کہ ان قربانیوں میں ایمان والوں کا خون گر ہے، ان قربانیوں میں ان کے زخم آئے ہیں، ان قربانیوں میں جسم چرے ہیں، ان قربانیوں پہ مسلے ہوئے ہیں، ان قربانیوں پہ کافر ہنسے ہیں، ان قربانیوں پہ مشرک ہنسے ہیں، ان قربانیوں پہ رافضی بھی ہنسے ہیں۔ آج حضرت عمر فاروق کی شہادت پر سب سے زیادہ خوشیاں منانے والا، حضرت عمر پہ طعن اور تشریح کرنے والا اہل تشیع کا طبقہ ہے، اور اس کا پاسدار اور اس کا مرکز ملک ایران ہے۔ ملک ایران نہ میرے نبی کے ساتھ کبھی منسوب تھا، نہ اب ہے، نہ یہ کبھی ہوگا۔ اس نے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بغاوت کی ہے، اس نے ہمیشہ انبیاء کرام کے جو اصحاب رسول تھے ان کے ساتھ بھی عداوت کی ہے اور ضد کی ہے، اور اس کے اندر سازشیں کھیلتے ہوئے اس نے صحابہ کرام اور اسلام کے کردار پر ایک اہم تماچا مارنے کی کوشش کی ہے، اور ساری دنیا کو اسلامک اسٹیٹ کہا جانے لگا ہے، اور اسلامی جمہوریہ ایران کے نام سے اپنی عزتوں کو اونچا کرنے میں لگا ہوا ہے، جبکہ اللہ کے ہاں، اس کے رسول کے ہاں، اس کے نبی کے ہاں بدترین جانوروں سے بھی بدتر صورتحال اس انسان کی ہوتی ہے۔ محرم الحرام کے اندر آج امت مسلمہ بڑی غلطیوں کا شکار ہے۔ پہلی غلطی یہ ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے تذکرے کو مجالس سے، محافل سے، تمام کانفرنس سے غائب کر دیا گیا ہے۔ ہر گلی اور محلے میں بچہ یہ سمجھتا ہے کہ محرم کا سلسلہ حضرت حسین کے ساتھ منسوب ہے، جبکہ ہمارا نظریہ یہ ہے شہادت حسین بعد کی ہے، شہادت عمر فاروق پہلے ہے۔ شہادت حسین عاشورہ میں ہے، شہادت عمر فاروق یکم محرم الحرام میں ہے۔ شہادت حسین پر آپ کا مزار مبارک روضۃ الرسول میں نہیں ہے، شہادت عمر فاروق پر آپ کا مزار مبارک روضۃ الرسول پر ہے۔ شہادت حسین پر اسلام زندہ ہوتا ہے، اور شہادت عمر فاروق پر اسلام کی چھاونیاں اور مسجدوں کی چابیاں اور مدرسوں کی کنجیاں مسلمانوں کے ہاتھوں میں دی جاتی ہیں۔ ساری چیز کو تیار کر کر ہاتھوں میں دینے والے، پوری دنیا میں اسلامک سیٹ اپ کر کر مسلمانوں کو دینے والے، اپنا اسلامی رعب دنیا میں دبا کر لگانے والے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ شجاعت وہ ہوتی ہے جس میں کردار زیادہ ہوں، بہادری وہ ہوتی ہے جس میں کردار زیادہ ہوں۔ یہاں پر آپ نے محرم الحرام کی نسبتوں سے پہلے 4 صحابہ کی زندگی کو لانا ہے، پھر آپ نے سیدنا حسین کی زندگی کو لانا ہے، اس لیے کہ حسین نواسہ رسول ہے۔ صحابہ سارے بڑے جو ہیں وہ حضرت حسین کے باپ بہن ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، ماموں ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں۔ ان صحابہ کی عزت و عظمت کو سب سے پہلی صف پہ لانا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سراج ہیں، جنت کے سراج ہیں، آسمانوں کے چراغ ہیں، زمینوں کے چراغ ہیں۔ قرآن حکیم حضرت عمر کو خطاب کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، تو سوچتا جا میں قرآن بنتا جاؤں، تو کہتا جا میں قرآن بنتا جاؤں، تو منہ سے بات نکال میں قرآن بنتا جاؤں، تو ایک بات کر قرآن بن کے نیچے آ جائے گا، 2 باتیں کر قرآن بن کے نیچے آ جائے گا۔ تیرا فیصلہ عدل، تیری زبان حق، تیری نظر حیا والی، تیرا دل انصاف والا۔ تیرے انصاف سے آج یہودی لرزتے ہیں، آج عیسائی لرزتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے حضرت عمر فاروق کا آج کوئی نہ کوئی مبلغ، کوئی نہ کوئی معلم، کوئی نہ کوئی متعلم، کوئی نہ کوئی گرویدہ، کوئی نہ کوئی عاشق، کوئی نہ کوئی محبت کرنے والا کائنات میں
موجود ہے۔ آج سب سے بڑی غلطی یہ ہے، محرم ہے مگر حضرت عمر فاروق کا تذکرہ آپ کو نہیں ملتا۔ دوسری بڑی غلطی آج مسلمانوں میں یہ ہے، اہل بیت کے مصداق میں مسلمان بڑی غلطی پر ہیں۔ دو لفظ میرے یاد رکھیے گا، ایک اہل بیت وہ ہیں جن کو رب نے اہل بیت کہا ہے، ایک اہل بیت وہ ہیں جن کو میرے آقا نے کہا ہے۔ جن کو رب نے اہل بیت کہا ہے، میرے نبی کی 11 ازواج مطہرات بلا شک بلا ریب بلا کسی تردد کے اس میں شامل ہیں، جن کو میرے نبی نے اپنی چادر میں رکھا ہے اور یہ کہا ہے یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ صحابہ ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، اماں فاطمہ ہیں، حضرت علی ہیں۔ ان کو اہل بیت کا کردار اور انعام اور اعزاز دینے والے کون ہیں؟ میرے نبی۔ اور ہماری ازواج مطہرات کو انعام دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہیں۔ ان کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ جب ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر میں ہیں، آپ نے اہل بیت ان کو کہا ہے، میرا کیا بنے گا؟ میرے نبی نے فرمایا تو ہے ہی اہل بیت، تیری وضاحت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اہل بیت اس کو نبی چاہیں بنا سکتے ہیں، جس کو نبی چاہیں لا سکتے ہیں۔ اس طرح ایک صحابی سلمان فارسی ہے جو میرے نبی کے جسمانی رشتہ دار نہیں ہیں، خاندانی رشتہ دار نہیں ہیں، صرف دینی رشتہ دار ہیں، شاگرد استاد ہیں، صحابی ہیں، حضور پاک کے متعلم ہیں، نبی پاک ان کے معلم ہیں۔ جب خندق کا غزوہ آیا سب نے خندقیں کھودی، سلمان فارسی اکیلے کھڑے تھے۔ میرے نبی نے پوچھا تو کیا کر رہا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے مہاجرین کو کہا ہے مجھے اپنی جماعت میں شامل کرو، مل کر خندقیں کھودتے ہیں، انہوں نے مجھے شامل نہیں کیا۔ پھر میں نے انصار کو کہا ہے مجھے اپنی جماعت میں شامل کرو، مل کر خندقیں کھودتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے شامل نہیں کیا۔ میں اکیلا کھڑا ہوں، میں نبی پاک کی ذات پہ قربان جاؤں۔ آپ کے صحابہ ہمارے بیٹوں سے بڑھ کر تھے، ہماری بیٹیوں سے بڑھ کر تھے، ہماری ماؤں سے بڑھ کر تھے، کائنات کے وزیروں مشیروں سے بڑھ کر تھے۔ خدا کی قسم ایک ایک صحابی جہاں نبی پہ جان دینا اپنے آپ کو اعلیٰ ترین فخر کا ذریعہ سمجھتا تھا، وہاں میرے نبی ان کے اعزاز، ان کے انعام، ان کے نام، ان کے کام، ان کی ذات، ان کے خاندان پر اپنا سب کچھ قربان کرنے پر بھی تیار تھے۔ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، نبی کو بھی سب سے اعلیٰ صحابہ اللہ نے دیے اور صحابہ کو سب سے اعلیٰ رسول اللہ نے دیا ہے۔ یہ دونوں نظریات ایسے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنا عکس نبوت ان صحابہ کے چہروں پہ ڈالا ہے۔ ان کے پاؤں نبی پاؤں کے مطابق سنت پہ چلے ہیں، ان کے کپڑے نبی کے کپڑوں کے مطابق سنت پہ چلے ہیں، ان کی پگڑیاں نبی کی پگڑیوں کے مطابق سنت پہ چلی ہیں، ان کی داڑیاں نبی کی داڑھی کے مطابق سنت پہ چلی ہیں، ان کی نمازیں نبی کی نماز کے مطابق سنت پہ چلی ہیں، ان کا وضو نبی کے وضو کے مطابق سنت پہ چلے۔ اگر تم صحابہ کو نہیں مانتے، پہلا استاد ابو بکر ہے باقی سب شاگرد ہیں، پہلا معلم ابو بکر ہے باقی سب شاگرد ہیں، پہلے مردوں میں جس نے قرآن لیا وہ سیدنا ابو بکر ہیں، باقی سارے کے سارے ان کے متعلم ہیں۔ پہلا جس نے میرے نبی سے دین کے ابتدائی لمحات کو سیکھا ہے اور صحابہ کو آگے پہنچایا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ کائنات میں مرزائی ایک طرف کھڑا ہو، شیعہ ایک طرف کھڑا ہو، اہل حدیث ایک طرف کھڑا ہو، دیوبندی ایک طرف کھڑا ہو، سنی ایک طرف کھڑا ہو، ساری دنیا کو ایک سائڈ پہ کر دو، ان سے پہلا سوال یہ کرو اگر ابو بکر صدیق نہ ہو تو دین تم نے نبی سے تو نہیں سیکھا، دین تمہیں کس نے دیا ہے؟ اگر ابو بکر صدیق کو تم نہیں مانتے تو دین کے اندر نمازیں اور نمازوں کے فضائل اور اس کے احکامات ابو بکر صدیق نے صحابہ کو دیے ہیں، تم اس صحابی کو نہیں مانتے۔ آج تم نمازیں کون سی پڑھتے ہو؟ آج تم قرآن سے کون سے پڑھتے ہو؟ خدا کی قسم نبی پاک کی زندگی کو، ان کی کہانیوں کو، بلکہ نبی کے بچپن کو جس صحابی نے بیان کیا ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ ایمان سے پہلے جو آپ کا یار ہے، ایمان کے وقت یار ہے، ایمان لانے کے بعد یار ہے، غار میں یار ہے، ہجرت میں یار ہے، غزوات میں یاد ہے۔ یہ چودھری کرسیوں پہ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو غزووں کا پتہ نہیں، ان کو جہاد کا پتہ نہیں۔ یہ آج اہل تشیع اگر یہاں بھی موجود ہیں تو ان کی کتابوں میں صحابی آخری 72 تک جاتے ہیں، اس سے اوپر صحابہ کی لسٹیں کوئی نہیں ہیں۔ 5 صحابہ کو یہ آگے لاتے ہیں، باقی سارے صحابہ کا انکار کرتے ہیں۔ آپ ان کی جنت کے
اوپر کیسے جا رہے ہیں، آپ ان سے کس طرح ہاتھ ملا رہے ہیں، آپ ان سے کس طرح سمجھوتا کر رہے ہیں، ان کے عقل، ان کی تمام چیزیں آج تباہی کے دہانے پہ ہیں، بربادی کے دہانے پہ ہیں۔ سب سے زیادہ بغض ان کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اور یہ بات بڑی مستند انداز سے ہے کہ یہ ابو بکر صدیق کو مسلمان نہیں مانتے، یہ حضرت عمر فاروق کو مسلمان نہیں مانتے، یہ حضرت عثمان کو مسلمان نہیں مانتے، حضرت عائشہ کو مسلمان نہیں مانتے، سیدنا امیر معاویہ کو یہ مسلمان نہیں مانتے۔ ان صحابہ کے اوپر لعن تان تشنیع کرنا یہی ان کا عشورہ ہے، ان صحابہ پہ لعن تان تشنیع کرنا یہی ان کے کونڈے ہیں، ان صحابہ کو ہر وقت چھیڑ چھاڑ کرنا یہی ان کا نظام ہے۔ اگر ماں لڑ رہی ہے، آپ کی بیٹی بھی لڑ رہی ہے، آپ کی بیوی بھی لڑ رہی ہے، خاوند اندر آیا، دروازہ بند ہو گیا، بیوی بیٹھ گئی، تیری ماں نے مجھے یوں کہا ہے، تیری ماں یہ کر رہی ہے، تیری ماں وہ کر رہی ہے، خاوند جو شیلا ہو گیا، جذباتی ہو گیا، ماں کو جا کے دھتکار دیا کہ تو بڑی ظالم ہے، تو نے میری بیوی سے انصاف نہیں کیا۔ ماں کہتی ہے بیٹا 5 منٹ یہاں پہ بیٹھ جا، وہ بیٹھتا ہے، بیٹھنے کے بعد ماں اس کو 10 باتیں کرتی ہے، پھر وہ کہتا ہے ماں تو منصف ہے، میری بیوی ظالم ہے، پھر یہ باہر نکلتا ہے، ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے، اپنے دماغ کو صحیح نہیں کر پاتا، دنیا کے سامنے کہتا ہے ماں کہتی یہ ہے، بیٹی کہتی یہ ہے، بہو کہتی یہ ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ میری ماں حق پر ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا میری بہو حق پر ہے، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا میری بیٹی حق پر ہے۔ ان کو پوچھو 1400 سال پہلے جس واقعہ کو کربلا کے نام سے منسوخ کر دیا گیا، آج تم تاریخ کی کتابیں چھاپ کر سامنے بیٹھ کر میڈیا پہ آ کر سوشل میڈیا پہ چرچے کر کر کوئی سیدنا امیر معاویہ کو غلط کہتا ہے نعوذ باللہ، کوئی سیدنا ابو بکر صدیق کو غلط کہتا ہے نعوذ باللہ۔ ایک اہل تشیع کا بڑا معتدل آدمی ہے، جس کو اپنے میدان میں معتدل وہ کہتے ہیں، جس کو اپنے میدان میں وہ بڑا منصف کہتے ہیں، جس وقت اس کا تبصرہ تھا وہ تبصرہ اہل تشیع سے اس نے یوں کیا، اے اہل تشیع تم میری جماعت ہو، تم صحابہ کو غلط کہتے ہو لیکن محدود کہتے ہو، ایک حد میں کہتے ہو، تمہیں چاہیے اگر کہنا ہے تو حدیں توڑ دو، کہنا ہے بارڈر توڑ دو۔ تم 10 صحابہ کو نشانہ بناتے ہو، 20 کو بناتے ہو، 30 کو بناتے ہو، تمہیں چاہیے کہ صحابیت کے نام پر اپنا سب کچھ لگا دو، جذبے بہا دو، سب کو برا کہو، سب کو برا کہو، اس حد کو توڑو، اس ملک سے آگے بڑھو، اس نظام سے آگے بڑھو، شرم کرو، حیا کرو۔ اس پرفتن دور میں تم اپنے صحابہ کے سامنے کاش کے متعلم بنتے، کاش کہ تم ان کے شاگرد بنتے، کاش کہ تم امانت دار سمجھتے، کاش کہ تم ان کے نظام کو سمجھتے۔ صحابہ کی ہستیاں کون سی ہیں؟ خدا کی قسم میرے نبی کہتے ہیں تمہیں احد پہاڑ مل جائے، احد پہاڑ مل جائے، ساری دنیا میں تم اس سونے کے پہاڑ کے مالک بن جاؤ اور تم اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم تہجد پڑھو، تم نمازیں پڑھو، تمہاری ناک گھس جائے، پیشانی گھس جائے، بدن تمہارا پتلا ہو جائے، تم جہاد کرو، تمہارا بچہ شہید ہو، بیٹی شہید ہو، بیوی شہید ہو، باپ شہید ہو، کنبا شہید ہو، خاندان شہید ہو، تم سارے پاکستان والے لڑتے جاؤ، تم سارے شہید ہو جاؤ، جہاد میں چلے جاؤ، سارے شہید ہو جاؤ، تمہیں اللہ ولی بنا دے، سارے سجدے کرو، تمہیں اللہ ولی بنا دے، سارے رکوع کرو، تمہیں اللہ ولی بنا دے، کتب بن جاؤ، ابدال بن جاؤ۔ آپ کے پاکستان میں حضرت علی حجویری ہیں، آپ کے ہندوستان میں خواجہ معین الدین چشتی ہیں، بڑے بڑے اولیاء ہیں، ان سب کی صفیں ایک کر لو، اللہ کی قسم پھر سب کو اللہ احد پہاڑ دے دیں اور وہ اللہ کے راستے میں ختم کر دیں، خرچ کر دیں، پھر وہ کھڑے ہو کر کہیں ہم صحابہ کے برابر ہو گئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تم میرے صحابہ کے ایک مد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ساری دنیا مل کر آ جاؤ، یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، مسلمان بھی یہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اہل تشیع آج کیوں صحابہ پہ بکواس کرتے ہیں، کیوں طعن و تشنیع کرتے ہیں؟ جس وقت ہماری کانفرنس ہوتی ہے، امن کانفرنس، ہمارے علماء بھی اس میں ہوتے ہیں، ان کے علماء بھی اس پہ ہوتے ہیں، ایک پیپر تیار ہوتا ہے، اس پیپر پہ لکھا جاتا ہے ہم صحابہ کی گستاخی نہیں کریں گے، اس وقت ہمارے سنی مطمئن ہو کے آ جاتے ہیں ہرگز ایسا مت کرنا۔ ان سے پوچھو تم صحابہ مانتے کس کو ہو؟ وہ مانتے ہی 5 10 20 30 50 کو ہیں،
बाकियों को वो मानते ही नहीं। फिर वो सहाबा की जब गुस्ताखी करते हैं, वो तुम्हें कहते हैं हमारी किताबों में ये सहाबी है ही नहीं, हमारे सफ़ों में ये सहाबी है ही नहीं। खुदा की कसम, ईसाई बच्चा मुसलमान हुआ था और उसके बाप को किसी ने गालियां दी थी। आज से 40 साल पहले वो बाप की मोहब्बत की गैरत में जाकर उस दुश्मन को कत्ल कर चुका था और उससे किसी ने सवाल किया था, तो ईसाई से मुसलमान हो गया, तेरा बाप तो ईसाई था, तूने इंतकामन उसके दुश्मन को कत्ल कर दिया। उसने कहा बाप के नुत्फे से तो मैं आया हूँ और यहाँ पर मेरी गैरत तो जाग उठी है। मेरी मोहब्बत की भी एक हद होती है, निजाम की भी एक हद होती है। अल्लाह के रसूल के सहाबा तो आपके प्यारे हैं, आपकी जान है, आपका जिगर है, आपका सरमाया है, आपके खिलौने हैं, आपकी रातें हैं सहाबा, आपके दिन हैं सहाबा, आपके जिहाद के मरकज है सहाबा, आपके हिजरत के हीरो हैं सहाबा, आप अलैहिस्सलाम के मस्जिद नबवी के नमाजी सहाबा हैं, बैतुल मुक़द्दस को भरने वाले सहाबा हैं, बैतुल्लाह को भरने वाले सहाबा हैं, खंदक को भरने वाले सहाबा हैं, ताइफ को भरने वाले सहाबा हैं, तबूक को भरने वाले सहाबा हैं, खैबर को भरने वाले सहाबा हैं, नबी पाक पर अपने हाथों को शल करवाने वाले सहाबा हैं, अपने आप को सामने लाने वाले सहाबा हैं। वो माँ जिसने छोटा बच्चा दिया था, नबी पाक हंस कर कह रहे थे अम्मा मैं इसको क्या करूंगा, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं करना, जब तीर आपको पड़ जाए बच्चे को आगे कर देना, ये तीर खा के शहीद हो जाएगा, आपकी जान का तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगा। ये सहाबा इकराम हैं जिन्होंने तन नहीं देखा, मन नहीं देखा। फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम की सैयदा खदीजा सबसे पहली अहलियां हैं, अम्मा फातिमा उनकी बेटी हैं, 4 बेटियां नबी की इनके बतन से हैं, इनके पेट से हैं। चारों बेटियों ने दूध इनका पिया है, चारों बेटियों ने माँ के साए में जिंदगी गुजारी है, चारों बेटियां सैयदा खदीजा की हैं। फिर आपके 2 बच्चे अम्मा खदीजा के बतन से हैं, एक मारिया किब्तिया के बतन से है, 3 बच्चे, 4 बेटियां ये नबी की हैं। अहले तशी आज अपनी किताब में 3 बेटियों के नाम क्यों मिटाते हैं, 3 बेटियों को क्यों नहीं मानते? एक सैयदा फातिमा को मानते हैं, सैयदा फातिमा को भी मानो, सैयदा खदीजा को क्यों नहीं मानते? सैयदा खदीजा को मानते हो, उनका तस्करा क्यों नहीं करते, उनकी कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते, उनके ऊपर बात क्यों नहीं करते, उनके फजाइल को बयान क्यों नहीं करते, उनके निज़ाम ज़िंदगी को बयान क्यों नहीं करते? सैयदा खदीजा के तस्करे गायब, सैयदना उमर फारूक के तस्करे गायब, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के तस्करे गायब। अगर पानी करबला में बंद हुआ है तो पानी हजरत उस्मान गनी का भी बंद हुआ है, अगर रोटी यहाँ बंद हुई है तो रोटी हजरत उस्मान गनी के यहाँ भी बंद हुई है। वो जामिउल कुरान है, ये नाशिरुल कुरान है, वो रसूल पाक के दामाद हैं, ये नबी पाक के नवासे हैं। उनकी जो बीवियां थी हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की खाला थी, और खुदा की कसम उस रिश्तेदारी पर, उस तकद्दुस पर तुम निज़ाम जिंदगी क्यों नहीं देखते? आज तुमने हजरत उस्मान को हजरत अली से अलग रखा है, हजरत उस्मान को हसन से अलग रखा है, हजरत उस्मान को हुसैन से अलग रखा है। तुम्हें वो वक्त याद नहीं है जब उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया, आपकी बीवी की तरफ से आवाज आई उस्मान पर हमला हो चुका है, तलवारें मार दी गई हैं, खंजर मार दिए गए हैं। हसन उधर खड़े थे, हुसैन इधर खड़े थे, खड़ा करने वाले हजरत अली थे। कहा था बच्चों अपने चचा की हिफाजत करना, तन मन कुर्बान कर देना, उस्मान पर एक आंच नहीं आनी चाहिए, उस्मान को नुकसान नहीं होना चाहिए। जब शहीद हो गए हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत हुसैन के चेहरे पर एक थप्पड़ गुस्से में आके मारा था कि तुमने अपने चचा की हिफाजत क्यों नहीं की, तुम आगे क्यों नहीं बढ़े, तुम कुर्बान क्यों नहीं हुए? ये रिश्ते यहाँ और वो रिश्ते वहां, और ये रिश्तेदारियां तोड़ने में आशूरा गुजार रहे हैं। हजरत उमर फारूक मेरे नबी के ससुर हैं, मेरे नबी के ससुर हैं। सैयदा हफ्सा कुरान की अमीना औरत है। सैयदना अमीर मुआविया उम्मे हबीबा रजी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हैं। अबू सुफियान सैयदना अमीर मुआविया के वालिद हैं। अबू सुफियान का इस्लाम फतह मक्का के मौका पे सारी कायनात के सामने मौजूद है। आज इस पर जरा और तादील होती है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया का इस्लाम उस वक़्त जब सुलह हुदैबिया थी, आपने उस वक़्त वजूद इस्लाम अपने दिल में रखा था। फतह मक्का के मौका पे आपने जाहिर किया था। जिन हाथों से कुरान सैयदना अमीर मुआविया ने लिखा है, उस
امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں، برملا گالیاں دیتے ہیں، سوشل میڈیا پہ جا کر دیکھو گالی پہ گالی پڑ رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب تم جب قرآن کے جامع کاتب کو نہیں مانتے پھر تم قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ ارے جب تم قرآن کو نہیں مانتے پھر تمہارے یہاں صحابہ کیا چیز ہیں، نبی کیا چیز ہیں، رسول کیا چیز ہیں؟ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ، امیر معاویہ کے ہاتھوں کے تقدس کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ خدا کی قسم یہ اسلام کے ہادی ہیں، رہبر ہیں، بحری جہاد، بحری بیڑا، بحری جہاز کا بانی، موجد، انجینئر، امام الصحابہ، بادشاہ اور خلیفہ اول۔ خلیفہ اول کا مطلب خلافت مع بادشاہت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور پوری دنیا پہ اسلامک نظام کو آپ نے پھیلایا تھا، اور قرآن کے نشر کرنے میں آپ کا اہم کردار ادا کرتے تھے۔ سیدنا عثمان غنی کے پانی 40 دن بند تھے، روٹی 40 دن بند تھی، اندر کوئی نہیں آ سکتا تھا، ساری چیزوں کے باوجود آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کا خون قرآن مبارک پہ گرا ہے، حضرت حسین کا خون کربلا کے میدان میں گرا ہے۔ یہ قرآن کا صفحہ قیامت کے دن سامنے آئے گا، اس کی پوری ویڈیو اللہ دکھائیں گے، اور حضرت عثمان غنی کا سامنے آ جائے گا۔ آج ان کا تذکرہ نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ نہیں ہے۔ پھر علمی طور پر سب سے بڑی ماں پورے صحابہ کی عورتوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ سب کی ماں ہے، سب کی ماں ہے، سب کہو کہ یہ ہم سب کی ماں ہے، اور اس کو ماں کہنے کے اندر فخر محسوس کرو۔ خدا کی قسم یہ تمہاری ماں ہے، اس کو رب نے تمہاری ماں کہا ہے۔ خدیجہ تمہاری ماں ہے، زینب تمہاری ماں ہے، ساری بیویاں تمہاری مائیں ہیں، ازواجہ امہاتہ، یہ ساری تمہاری مائیں ہیں، تمہاری مائیں ہیں۔ تمہاری اس ماں کے قدموں کے نیچے اگر تمہاری جنت ہے تو عائشہ کے قدموں کے نیچے کتنی بڑی جنت ہوگی۔ تمہاری آج کی اس پرفتن دور پر اس بازار میں چلنے والی ماں، اور اس پرفتن ماحول میں رہنے والی ماں، اور موسیقی گانا سننے والی بھی اگر ماں مسلمان ہے، اس کے پاؤں کے نیچے بھی تمہاری جنت ہے، تو اماں خدیجہ کے پاؤں کے نیچے تمہاری کتنی بڑی جنت ہوگی۔ اور اس پر عقیدہ ہے ازواج مطہرات کا درجہ بڑا ہے اور آپ کی بیٹیوں کا درجہ کم ہے۔ مائیں بڑی ہیں، بیٹیاں چھوٹی ہیں، مائیں بڑی ہیں، بیٹیاں چھوٹی ہیں۔ سیدہ فاطمہ ماں نہیں ہیں، وہ بیٹی ہیں۔ کس کی بیٹی ہیں؟ سیدہ خدیجہ کی بیٹی ہیں۔ سیدہ عائشہ علمی طور پر سب کی ماں ہے۔ جس وقت نبی گئے تھے حضرت عائشہ کے دم آخری وقت میں ہے، حضرت عائشہ کا ساتھ رہنا آخری وقت میں ہے۔ جب سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے گئی تھی، نبی پاک کے آنسوں دیکھو، آپ علیہ السلام کا غم دیکھو، میرے نبی علیہ السلام کا صبر دیکھو، یہ تمام نظام زندگی کو دیکھو۔ جب حضرت ابو بکر صدیق گئے تھے، آپ نے کہا تھا مجھے غسل علی دیں گے، علی دیں گے۔ آج ان کو دیکھو تو ان کی آنکھیں چڑھ جاتی ہیں۔ کہاں ابو بکر، کہاں سیدنا علی المرتضیٰ؟ مجھے وہ غسل دے گا جس نے نبی کو دیا، اور نبی کو جس نے غسل دیا وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ جب اماں فاطمہ دنیا سے گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ام رومان، انہوں نے آ کر اماں فاطمہ کو غسل دیا ہے۔ جب اماں فاطمہ کا جنازہ تیار تھا، اس وقت امامت حضرت علی نے نہیں فرمائی، بلکہ آپ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا آپ آ جائیے، جب تک آپ موجود ہوں کسی صحابی کو امام بننے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو صحابی کو امام بننے کا اختیار نہیں ہے۔ اماں فاطمہ کا نماز جنازہ پڑھانے والے کون؟ ابو بکر صدیق۔ اماں فاطمہ کو غسل دینے والی کون؟ ام رومان۔ میرے نبی علیہ السلام کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کو غسل دینے والے کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ۔ پھر حضرت عائشہ کا وہ وقت جب حضرت عمر فاروق نے عبداللہ بن عمر سے کہا میری ماں سے پوچھو کہ میں وہاں دفن ہو سکتا ہوں، حضرت عائشہ کے وہ گرتے ہوئے آنسوں اور اجازت، اور عمر فاروق کا وہاں پہ آنا اور اس مدفن میں دفن ہو جانا اور جنت کی زمین پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلے جانا، یہ اماں عائشہ کا تقدس ہے جو انہوں نے کہا تھا یہ جگہ میں نے رکھی تھی، لیکن عمر تجھے آج میں اجازت دے رہی ہو، تو نبی کا صاحب ہے۔ اللہ کی قسم عمر فاروق وہاں پہ دفن ہیں، ابو بکر صدیق وہاں پہ دفن ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی تدفین وہاں پر ہے، حضرت عیسیٰ کی تدفین وہاں پر ہوگی۔ یہ چار قبریں جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ ان پہ درود پڑھتا ہے، شیعہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔
کرتے ہیں لعنت. یہ کوئی شیعہ نہیں کہہ سکتا کہ میں لعنت نہیں کرتا. وہ تقیہ کرتا ہے، تقیہ کرتا ہے. وہ کہے کہ میں اس صحابی سے محبت کرتا ہوں، تم کہو کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. وہ کہے کہ مجھے اس کے جانے کا دکھ ہے، تم کہو کہ یہ اس کے جانے پہ خوش ہے. وہ کہے کہ اس صحابی کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق ہے، تم کہو اس صحابی کے ساتھ اس کا بڑا گہرا بغض. یہ وہ حدیث آتی ہے جو دجال کے متعلق میرے نبی نے فرمائی تھی، جب تمہیں کہے گا یہ جنت ہے تو تم سمجھنا کہ یہ جہنم ہے. جب تمہیں کہے گا یہ پانی ٹھنڈا ہے، سمجھنا کہ یہ پانی گرم ہے. تمہیں کہے کہ یہ کامیابی کی سیڑھی ہے، سمجھنا کہ یہ ناکامی کی سیڑھی ہے. اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، انگور کی طرح اس کی آنکھ مسلی ہوگی. اور خدا کی قسم اس کا ایک ہاتھ مشرق تک جائے گا، ایک ہاتھ مغرب تک جائے گا. ساری دنیا کا سمندر وہ پی جائے گا. تمہیں مار بھی دے گا، زندہ بھی کر دے گا. اس وقت تم اپنے اللہ کو یاد رکھنا، اپنے رب کو یاد رکھنا، رب کو کبھی نہ بھول جانا. اب آؤ، ابو بکر صدیق سے میرے نبی یہ بتا چکے ہیں 8 دروازے جنت میں تجھے لے جانے کے مشتاق ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے فرمایا تھا تیرا محل بنے گا نہیں بلکہ بن چکا ہے، اور میں گواہ ہوں معراج میں نے تیرا گھر دیکھ لیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے نبی نے فرمایا تھا فرشتے بھی جنت میں بھی تجھ سے حیا فرمائیں گے، تو اتنا شرمیل ہے، جنت آج تیرے پاؤں کی مشتاق ہے. میری 200 بیٹیاں ہوتی، 200 بیٹیاں ہوتی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا میں عمر کو دے دیتا یا میں علی کو دے دیتا. میری 200 بیٹیاں ہوتی، میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا. اگر وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی میں عثمان سے اگلی بیٹی کی شادی کر دیتا. یہ محبت آپ کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. پھر آگے بڑھ کر آؤ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے میرے نبی کی چادر رکھ کر آرام کیا تھا ہجرت کی رات میں، اور ابو بکر صدیق جنہوں نے کندھوں پہ اٹھا کر میرے نبی کو آرام کیا تھا. غار ثور میں 3 دن تک اللہ کے رسول کی حفاظت فرمائی تھی. آپ نے فرمایا علی تو اس طرح جس طرح موسیٰ کوہ طور پر تھے، پیچھے نگران ہارون تھے. آج میں ہوں جنگ میں جا رہا ہوں، پیچھے نگران تو ہے. یا رسول اللہ میں بچوں کی حفاظت کر رہا ہوں، عورتوں کی حفاظت کر رہا ہوں، میں جہاد میں نہیں جا رہا. آپ نے فرمایا تجھے آج وہ درجہ ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں دیا گیا تھا. پھر آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو فضائل بیان کیے، پھر اس کے بعد آپ نے ایک بیٹی سیدنا علی المرتضیٰ کو دی ہے. سیدنا علی المرتضیٰ نے ایک بیٹی سیدنا عمر بن خطاب کو دی ہے. ان کے آپس کے رشتوں کو جال بنا کر اللہ نے ایسا مضبوط کر دیا ہے، خدا کی قسم. یہ ساری دنیا کے رشتوں کو سمجھنے کے بعد آگے بڑھتے جاؤ. پھر سیدنا حسین اما فاطمہ کے بطن سے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ اما فاطمہ کا پیا ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں اذان میرے نبی نے دی ہے. سیدنا حسین اور حسن ان کا عقیقہ میرے نبی نے کی ہے. سیدنا حسن حسین بچپن میں پالا ہے میرے نبی نے. سیدنا حسن حسین ان میں تھوک میرے نبی کا داخل ہوا ہے. سیدنا حسن حسین جنت سے کپڑے اللہ نے دنیا میں ان کے لیے بھیجے ہیں. سیدنا حسن حسین نبی کے کھلونے ہیں. سیدنا حسن حسین نبی کے پھول ہیں. سیدنا حسن حسین نبی کی جنت کی خوشبو ہے. سیدنا حسن حسین دنیا میں نبی کی راحت ہیں. سیدنا حسن حسین کائنات کا سرچشمہ ہے، دین کی بلندی کا ذریعہ ہے، احیاء دین کے لیے ان کی قربانی ہے. مگر آپ دیکھو اہل تشیع سے یہ پوچھو حسن کا تذکرہ نہیں حسین کا کیوں ہے؟ حسن کا تذکرہ نہیں حسین کا کیوں کرتے ہو؟ حسن کا تذکرہ کرو، وہ بھائی بڑے ہیں. حسین کا تذکرہ بھی کرو، وہ کربلا کے ہیرو ہے. لیکن حسن کو تم نے غائب کیا، حسین کو لے آئے. پھر کربلا کا میدان جب سجا ہے، یہ بات تو طے ہے کہ آپ کے ازواج مطہرات اور دیگر جتنے بھی حضرات تھے وہ آپ کے ساتھ اس کربلا کے میدان میں آئے تھے. حضرت حسین صرف تبلیغ اور تعلیم اور اپنے دانا کے دین کو آگے لے جانا اور وہاں کوفہ کی عوام کو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کرنا، اور اس مقصد کے لیے آپ آگے بڑھے تھے. پھر ان بد کرداروں کا جو کردار اس میدان میں آیا ہے ان کو دیکھو. ایک طرف تم اس نواسے کو دیکھتے ہو، دوسری طرف ان کے بچوں کو دیکھتے ہو. اس میں حضرت حسن کے بیٹے بھی تھے جو شہید ہوئے تھے، حضرت حسین کی اولاد بھی تھی جو شہید ہوئی تھی. 72 لوگ یہاں پہ شہید ہوئے ہیں. اور خدا کی قسم یہاں پر لوگ آج کہتے ہیں فاطمہ الزہرا، ان کے ترانے لگتے ہیں. آپ کی گلی
گلیوں میں، آپ کے محلوں میں، اور شیعہ لوگ اس پہ رو رہے ہوتے ہیں۔ ان کے رونے کو رونا مت سمجھنا، ان کو ہنسنا سمجھنا۔ ان کو پتہ نہیں تھا اس بچے نے اماں فاطمہ کے پستان سے دودھ پیا ہے، اس بچے نے اماں فاطمہ کے بدن سے جنم لیا ہے، اس بچے نے اماں فاطمہ کی گود میں زندگی گزاری ہے، اس بچے نے حضور کریم کی گود میں زندگی گزاری ہے، اس نے نبی کے کندھوں پہ زندگی گزاری ہے، اس نے نبی کی کمر پہ زندگی گزاری ہے، اس نے نبی کی چادر میں کھلونا بن کر نبی پاک کے ساتھ کھیلا ہے، یہ ہنسا ہے، یہ مسکرایا ہے۔ اہل تشیع یہاں کھڑے تھے، تیر چل رہے تھے، شمر تھا، جو بھی تھا، ابن زیاد تھا، کوئی بھی تھا، جس نے تیر مارے، کیا وہ اماں فاطمہ کا دشمن ہے یا سجن ہے؟ اگر وہ اماں فاطمہ کا سجن ہوتا، ان کے لختے جگر کو تیر کیسے مارتا، نیزے کیسے مارتا؟ جس نے دودھ اماں فاطمہ کا پیا ہو، ان کے بچے کو کون مار سکتا ہے؟ جس کے منہ میں میرے نبی کا لعاب ہو، ان کو کون مار سکتا ہے؟ حضرت عمر فاروق نے حجر اسود کو چوما تھا اور کہا تھا تجھے میرے نبی کے ہونٹ لگے میں چومتا ہوں، ورنہ میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ کیا ان ظالموں کو یہ پتہ نہیں تھا اس پیشانی پہ مارتے ہو جس کو نبی نے چھوا ہے، اس چہرے پہ مارتے ہو جس پہ نبی نے مس کیا ہے، اس پیاری چیز کو مارتے ہو جس پر نبی اپنی ذات، جان، من، تن، ہر چیز قربان کرتے تھے۔ گویا یہ کہاں کے میدان کے لوگ سب سے پہلے نبی کے گستاخ ہیں۔ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کا پتہ نہیں تھا، ان کو سیدہ فاطمہ الزہرا سے کوئی عقیدت، کوئی تقدس، کوئی محبت نہیں تھی۔ آج اماں فاطمہ کا نام لیتے ہیں تو غلط کرتے ہیں، آپ کے نام پر روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا تو اس تقدس کو وہاں پر دیکھ سکتے تھے۔ یہ حضرت علی کا نام لیتے ہیں اور حضرت علی کے اپنے آپ کو محبت والے سمجھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہے حسین اور حسن، کیا ان بچوں کے اس شہادت کے وقت، اس نیزہ بازی کے وقت، تیر اندازی کے وقت، پانی بند کرتے وقت ان کو خواتین نظر نہیں آئی، عورتیں نظر نہیں آئی، کچھ بھی نظر نہیں آیا؟ خدا کی قسم یہ حضرت علی کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، یہ حضرت حسین کے بھی خیر خواہ نہیں ہیں، یہ حضرت فاطمہ کے بھی خیر خواہ نہیں ہے، یہ حضور کے بھی خیر خواہ نہیں ہے۔ یہ سب ڈرامہ بازی تھی، یہ تقیہ تھا، یہ جو کچھ بھی تھا۔ ظلم عظیم ہے، معاملہ عظیم ہے، واقعہ عظیم ہے، آنسو بہتے ہیں، دل پھٹتا ہے، جگر ٹوٹتا ہے، خدا کی قسم۔ مگر ہم دیکھ رہے ہیں آخر اللہ کی مرضی تو اس میں تھی، آخر اللہ تو منظر کو دیکھ رہے تھے، آخر اللہ رب العزت کی طاقتیں تو سامنے تھی، آخر اللہ کا نظام کائنات تو سامنے تھا۔ لیکن ساری دنیا کو بتایا کہ حشر کے میدان پہ آقا مقام محمود پہ ہوں گے اور میرے آقا سے رب کہیں گے اے حبیب تو نے دنیا میں شہادت مانگی تھی، لیکن میں نے الٹا تیرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ میں تیری حفاظت کروں گا اگر تو شہید ہو جاتا۔ لوگ کہتے کہ رب نے محمد کی حفاظت نہیں کی، میں نے اپنی حفاظت کی شان کو رکھنے کے لیے تجھے شہادت نہیں دی، مگر تیری آگے نسلیں چلی اور نسل میں تجھے بہت پیارے پیارے لوگ ملے اور ان پیاروں میں ایک سب سے پیارا بچہ ملا، اس بچے کا نام حسین تھا۔ وہ کردار میں، وہ اعمال میں، وہ اقوال میں، وہ افعال میں، وہ سیرت میں، وہ صورت میں، وہ جسم میں آدھا تیرے وہ مشابہ تھا، آدھا تیرے مشابہ حسن تھا۔ یہ دونوں بچوں کو ایک طرف کھڑا کرو تو نبی کا چہرہ سامنے، نبی کا جسم سامنے، نبی کے پاؤں سامنے، نبی کا پیٹ سامنے، نبی کی مسکراہٹ سامنے، نبی کی داڑھی سامنے، نبی کی تمام چیزیں سامنے۔ حسن کھڑے ہیں، حسین کھڑے ہیں، دونوں کھڑے ہیں سامنے، تم سمجھو کہ تم نبی کو دیکھ رہے ہو۔ یہ عکس نبوت والے ہیں، ان کا عکس روح میں بھی پڑا ہے، ان کا عکس جسم پہ بھی پڑا ہے۔ اللہ کہیں گے اے حبیب تم نے شہادت مانگی تھی، میں نے تیری حفاظت کا وعدہ کر لیا تھا، اگر تو شہید ہو جاتا۔ دنیا کہتی رب نے اس پیغمبر کی حفاظت نہیں کی، لیکن میں نے آگے بڑھ کر یہ دیکھا کہ تجھے ایک سب سے پیارا بچہ ملا، اس کا نام حسین تھا، میں نے کربلا میں خون بہا کروا دیا، اس کو شہید کروا دیا، اس لیے کہ جب بچہ نیکی کرتا ہے تو ماں باپ کے کھاتے میں آتی ہے، بچہ شہید ہوتا ہے تو ماں باپ کا اعزاز بنتا ہے، نواسا شہید ہوتا ہے دادے کا اعزاز بنتا ہے، نانے کا اعزاز بنتا ہے۔ یہ نانا ہے، حشر کے میدان پہ ادھر حمزہ اٹھیں گے، وہ بھی نبی کا فخر ہیں کہ یہ میرے چچا ہیں۔ حشر کے میدان پہ عمر فاروق اٹھیں گے اپنی شہادت کے ساتھ، خدا کی قسم وہ بھی نبی کا فخر بنیں گے، اس لیے کہ وہ نبی کے وزیر بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں۔ حشر کے میدان پہ عثمان غنی اٹھیں گے شہید بن کر اور قرآن کا صفحہ لہرا رہا ہوگا اور ہوا میں ان کی شہادت کی
گواہیاں دے رہا ہوگا۔ حشر کے میدان پہ ایک حسین آئیں گے جن کو میرے نبی دیکھیں گے اور ان کے اوپر تاج شہادت ہوگا، تاج عزت ہوگی، تاج وقار ہوگا۔ نبی فخر فرمائیں گے شہادت سیدنا حمزہ پہ، نبی فخر فرمائیں گے سیدنا عمر کی شہادت پہ، نبی فخر فرمائیں گے احد والوں کی شہادت پہ، بدر والوں کی شہادت پہ۔ لیکن جب کربلا کا یہ شہزادہ آئے گا، نبی یہ پاک کی محبتیں آئیں گی سامنے، آپ کا اظہار محبت سامنے آئے گا، اماں فاطمہ کا فخر بنے گا، ساری صحابیات کا فخر بنے گا، امت کے مومنین کے لیے فخر بنے گا، کائنات کا فخر بنے گا۔ شہادت کو بچوں کی جان قربان ہو گئی، ہوتی رہی، سامنے بچے گرتے رہے، سامنے تیر آتے رہے، سامنے خون گرتے رہے، سمجھوتا کر لیتے، بچوں کو بچا لیتے، جان بچا لیتے، کچھ بھی کر لیتے۔ اللہ کی قسم ایسا نہیں تھا۔ جنت اگلے قدم پر تھی، نبی اگلے قدم پر تھے، صحابہ اگلے قدم پر تھے۔ ہمیں کیا پتا کون سے پردے ہٹ گئے تھے، ہمیں کیا پتا نبی کے اشارے کیا تھے، ہمیں کیا پتا حسین کو منظر کیا نظر آئے، ہمیں کیا پتا اہل بیت کو منظر کیا نظر آئے۔ آج یہاں پہ جاہل طبقہ 1400 سال کی تاریخ کو لے کے گود میں بیٹھا ہوا ہے اور اس پہ تبصرے کر رہا ہے اور کربلا کے میدان کی چھان بین کر رہا ہے۔ کسی صحابی کو اٹھا رہا ہے، کسی صحابی کو گرا رہا ہے، کسی کو جنتی کہہ رہا ہے، کسی کو جہنمی کہہ رہا ہے، کسی کو اپنی عقل، اپنی تاریخ یاد رکھنا۔ ساری 1400 سال کی تاریخ ردی کی ٹوکری میں جائے گی۔ صرف قرآن کی تاریخ صحابہ کے لیے کافی ہے، قرآن کے الفاظ صحابہ کے لیے کافی ہیں، قرآن کے اشارے صحابہ کے لیے کافی ہیں، قرآن کی مرکزیت صحابہ کے لیے کافی ہے۔ کوئی تاریخ معتبر نہیں ہے جو کربلا کے میدان کو نیچے اوپر کرے، ذلت اور عزت کی عزتیں دے۔ کوئی تاریخ معتبر نہیں ہے جو صحابہ کرام میں کسی ایک کی گستاخی کی مرتکب بنے۔ کوئی تاریخ معتبر نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ مولوی کو مت دیکھو، عالم کو مت دیکھو، مفتی کو مت دیکھو، مسلک کو مت دیکھو، اہل حدیث دیوبندی بریلوی، ان سب کو ایک طرف کر دو۔ کتابیں ایک طرف، تفسیریں ایک طرف، ساری چیزیں ایک طرف، تاریخ ایک طرف، ہر لائبریری الگ کر دو، ہر مکتب الگ کر دو، ہر مکتبہ الگ کر دو، سب کو بیچ میں ختم کر دو، آنکھیں بند کر دو، صرف قرآن کھول کر دیکھ لو۔ قرآن نے کہا ہے صحابی پہلا بھی جنتی، آخری بھی جنتی، پہلے سے بھی اللہ راضی، آخری سے بھی اللہ راضی، سینٹر والوں سے بھی اللہ راضی۔ اگر کوئی اختلاف ہے رب جانتا ہے، مسئلہ ہے رب جانتا ہے، میں اس میں کیا فیصلہ کروں، آپ اس میں کیا فیصلہ کریں۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ قرآن صحابی کے دشمن کو کافر کہتا ہے، قرآن کہتا ہے۔ مولوی کی بات نہ کرو، مولوی نے کہہ دیتا کافر، مولوی کافر نہیں کہتا، مولوی قرآن کی روشنی میں کافر کہتا ہے۔ کوئی کتاب کافر نہیں کہتی، قرآن ان کو کافر کہتا ہے کہ صحابہ کو مانو تو مانو، نہیں مانتے تو تمہارا اسلام نہیں ہے، مانو تو مانو، نہیں مانتے تمہاری جنت نہیں ہے، مانو تو مانو۔ آج بڑے بڑے لوگ ہیں، ایک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا ہوا ہے، پورے سوشل میڈیا پہ دن رات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بکواس کرتا ہے۔ ایک ساتھی ہمارا جو شیعہ سے مسلمان ہوا، 3 دن پہلے ایک پروگرام میں کہنے لگا میں کیسے مسلمان ہوا، کہنے لگا کہ میرے سامنے ایک ذاکر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کر رہا تھا، میں نے اٹھ کر کہا کہ یار یہ نبی کی بیوی ہے، اس کے تو بستر پہ قرآن آیا ہوا ہے، نبی کے جسم کے ساتھ اس کا جسم لگا ہوا ہے، تو غلط کہہ رہا ہے۔ آنکھیں دکھا کے مجھے کہنے لگا ابھی نیچے بیٹھ جا، تو بڑا مولوی ہے۔ پھر وہ بچہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا تو ادھر کھڑا ہوگا اور 3 مرتبہ کہے گا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
پھر کہہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر کہہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو میں اس وقت تیرے ساتھ چلوں گا، اگر تو نہیں کہتا تو میں ابھی سنی ہو جاتا ہوں۔ پھر انہوں نے پکڑا، مارا، دھاڑا، سب کچھ کیا، اور آج وہ الحمدللہ سنی ہے، اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ وہ فخر کرتا ہے۔ خدا کی قسم ان صحابہ کے ساتھ ان کا نام، ان کا کردار، یہ رحمت ہے۔ کربلا کا میدان واقعتاً افسوس ہے، غم ہے، مگر وہ غم ہے جو مسلمانوں کے ہاں ہوتا ہے، جس میں ہم آنسو بہاتے ہیں فطرتاً، مگر حقیقتاً ہم اس پہ فخر کرتے ہیں، حقیقتاً ہم اس تاج پہ فخر کرتے ہیں، حقیقتاً اس شہادت پہ فخر کرتے ہیں۔ کس نے کیا، کیسے کیا، کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ یہ سب کچھ اللہ نے اپنی طاقتوں کے سائے میں کیا، اور اس سے مراد سیدنا حسین کو بڑی شہادت سے منور کرنا ہے، اور اس کا اصل مقصد حضور پاک کو قیامت کے دن مزید فخر کا اللہ نے موقع عطا فرمایا ہے۔ آپ کہیں گے دیکھو یہ ہے نواسا، یہ ہے نواسا، اس نے اپنی شہادت، بچوں کی شہادت یقیناً دیکھ کر بھی نماز نہیں چھوڑی۔ یہ ہیں اہل بیت اور ان کی خواتین جنہوں نے اپنے ہر زخم، ہر نیزے کے سامنے اپنی حیا کی چادر نہیں توڑی، ہائے ہائے نہیں کی، غریبان نہیں پھاڑے، تعزیے نہیں کیے، جلسے نہیں کیے۔ آج شیعہ یہ سوال کرتے ہیں، شیعہ یہ سوال کرتے ہیں کہ روتے ہم ہیں، مارتے ہم ہیں، زنجیر زنی ہم کرتے ہیں، خون ہمارا گرتا ہے، تم کون ہوتے ہو ہمیں روکنے والے؟ روتے ہم، زنجیر زنی ہماری، ماتم ہمارا، عورتیں ہماری، بچے ہمارے، تم کون ہوتے ہو اس چیز کے اوپر جرح کرنے والے؟ تمہیں کیا اندازہ ہے؟ ان سے یہ سوال کرو کہ یہ محلہ تمہارا ہے کہ ہمارا ہے؟ ملک تمہارا ہے کہ ہمارا ہے؟ 98% یہاں پہ سنی ہے، 2% یہاں پہ شیعہ ہے، 98% کی جمہوریت ہے، اہل سنت کے گھر ہیں، مسلمانوں کے گھر ہیں۔ ہمارے محلے میں تم وہی کر سکتے ہو جس کی ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے، ہمارے محلے میں تم وہ کام نہیں کر سکتے جس سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ عقیدہ ہے، اگر یہ گریبان پھاڑنا غم کا ذریعہ ہوتا، اگر یہ چھریاں مارنا غم کا ذریعہ ہوتا، اگر یہ برچے مارنا غم کا ذریعہ ہوتا، اگر یہ تمام چیزیں کرنا غم کا ذریعہ ہوتا، تو نبی کے صحابہ اور ان میں شہید اور ان کی جنگیں اور ان کے کردار سب کو ایک طرف کر دو، کربلا کو بھی ایک طرف کر دو، حضرت حمزہ کی شہادت کو بھی ایک طرف کر دو۔ میرا ایمان عقیدہ ہے اگر یہ گریبان پھاڑنا، یہ زنجیر زنیاں کرنا، یہ چھریاں مارنا غم کا جائز ذریعہ ہوتا، سارے صحابہ نبی کی وفات کے دن چھریاں مارتے، غم کرتے، گریبان پھاڑتے، ہائے ہائے کرتے، اس میں ان کی جانیں کھو جاتی۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو جا کر کہا جو محمد کی عبادت کر کے ان کو خدا اگر سمجھتے ہوں تو حضور دنیا سے چلے گئے ہیں، جو رب کی عبادت کرتے ہوں اللہ حیٌّ قیوم ہے، خبردار کوئی بندہ یہاں پہ اونچی آواز سے نہیں روئے گا، اونچی آواز سے نہیں روئے گا، اونچی آواز سے نہیں روئے گا، گریبان نہیں پھاڑے گا۔ حضرت جابر کے گھر میں میرے نبی کا پیغام کیا، جاؤ وہاں پہ عورتیں رو رہی ہیں، ان کو منع کر دو۔ یہ سب پھر یہ زنجیر زنیاں ہم کرتے ہیں، سب کچھ ہم کرتے ہیں، تمہیں کیا تکلیف؟ ہمیں تکلیف یہ ہے محلہ ہمارا ہے، ملک ہمارا ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں پر ہماری اہل سنت کی ایک جمہوریت ہے، وہ الگ بات ہے۔ آج اہل سنت اہل تشیع سے زیادہ جا کر ان کی حلیم کھاتے ہیں، ان کی سبیل کا پانی پیتے ہیں، ان کی رسومات کو کرتے، ان کے کردار میں رنگے جاتے ہیں۔ کالا لباس فرعون کا ہے،
سب سے پہلے اس نے پہنا ہے، اور آج یہ شیعوں کی مشابہت ہے۔ 2 دن یہ جو محرم کے ہیں خاص طور پہ ان میں اجتماعی شربت تقسیم کرنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ شیعوں کی مشابہت ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے نبی نے کہا روزے رکھو، اس کی مثال اس طرح کہ تم روزے میں روزے داروں کو شربت پلا رہے ہو دن کو، یا دیگیں کھلا رہے ہو دن کو۔ ہمارے نبی کی اس حدیث کی مخالفت کا یہ ذریعہ ہے۔ تیسری بات، ہمیں اس بات کا دکھ ہے اگر حضرت عثمان غنی کو پانی نہیں دیا گیا 40 دن، تو تم یہاں پانی دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ اگر حضرت حسین کا پانی روکا ہے، وضو کے لیے بھی ان ظالموں نے پانی نہیں دیا، تم پانی دے کر کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ آپ کے بچوں کا پانی روکا ہے، آپ کے سارے اہل بیت کا پانی وہاں پہ روکا ہے۔ آج تمہیں پانی سے پرہیز کرنا چاہیے یا کہ پانی پینا چاہیے؟ سبیلیں روکنی چاہیے، سبیلیں لگانی چاہیے۔ اب میلے میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ گیا، یہ ختم ہوتے ہی میلے شروع ہو جاتے ہیں، اور میلے اور اس میں یہ کام چلے جاتے ہیں، اور پھر چیلم، دسواں، تیجا، امت کو روکنا، سڑکوں کو بند کرنا، یہ اہل تشیع کی جو کرتوت ہے، اہل تشیع کو اس سے باز آنا چاہیے۔ اس سے مسلمانوں کے دل مجروح ہوتے ہیں، ہمارا ایمان مجروح ہوتا ہے، ہمارا اسلام مجروح ہوتا ہے، ہمارے صحابہ پہ گالیاں پڑتی ہیں، ٹائر تشنیع پڑتا ہے۔ حضرت حسین کی شہادت کو تت مت کر دیا ہوا ہے، اور مکس کر کر سمجھ نہیں آ پا رہی کہ مارا بھی خود ہے، روتے بھی خود ہیں، زنجیر زنیہ بھی خود کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ حسین ہمارے ہیں، حسن ہمارے ہیں، علی ہمارے ہیں، معاویہ ہمارے ہیں، ابو بکر صدیق ہمارے ہیں، عمر فاروق ہمارے ہیں، عثمان ہمارے ہیں، عائشہ ہماری ماں ہے، فاطمہ ہماری ماں ہے، سیدہ خدیجہ ہماری ماں ہے، سیدنا ابو ہریرہ ہماری ابا کی جگہ ہیں، چچا کی جگہ ہیں، تایا کی جگہ ہیں۔ یہ سب صحابہ رشتہ دار ہیں، ہمارے اسلام کا کردار ہے، ہمارے اسلام کی عزت ہے، ہمارے اسلام کی عظمت ہے۔ ان کی کربلا بھی ہمارے اسلام کی سجاوٹ ہے، احد بھی ہمارے اسلام کی سجاوٹ ہے، شہادت عمر بھی اسلام کی سجاوٹ ہے، شہادت عثمان بھی اسلام کی سجاوٹ ہے۔ ان شہادتوں کے سائے میں ہی آج حسین شہید ہو رہے ہیں، آج حسین نماز پڑھ رہے ہیں، آج حسین کردار نبوت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور شہید ہو کر کربلا کو اپنے خون سے معطر کرتے ہیں، اور ساری دنیا میں اپنا نام، اپنے نانا کا نام، اپنے نانا کا کام، اپنے صحابہ کے کام فخر سے بلند کرتے ہیں، اور ظالموں کے سامنے اپنے ہتھیار نہیں ڈالتے، سمجھوتا نہیں کرتے، دین فروشی نہیں کرتے۔ آج اگر حسینی بننا ہے، 5 ٹائم کی نماز پڑھنی ہے، بالکل محرم کی تقریبات میں آپ نے شرکت نہیں کرنی۔ اگر آپ نے حسینی بننا ہے تو صرف 2 دن قبرستان جا کر قبروں کو الٹ پلٹ کر کے مٹی کو تبدیل کرنا، نئی مٹی لگانا، آپ نے اس پہ نہیں چلنا۔ اگر آپ نے حسینی بننا ہے، کربلا میں پانی نہیں ملا، یہاں پر بھی پانی نہیں چکھنا۔ اگر آپ نے حسینی بننا ہے، حضرت عثمان کا کھانا بند رہا ہے، آپ نے بھی اپنے کھانے کو بند رکھنا ہے۔ اگر آپ نے حسینی بننا ہے، شیعہ سے ہاتھ نہیں ملانا، شیعہ کو دکان نہیں دینی، شیعہ کو گودام نہیں دینا، شیعہ کا تقدس نہیں کرنا، شیعہ کا احترام نہیں کرنا، شیعہ کے سامنے سلام نہیں کرنا، شیعہ کے سامنے آگے نہیں جانا، شیعہ کو اپنی بچیاں نہیں دینی، شیعوں سے اپنی بچیاں نہیں لینی، شیعوں کے جنازوں میں شریک نہیں ہونا۔ جہاں پر اہل تشیع برملا سامنے آئے وہاں پر 2 باتیں دیکھنا، ایک طرف تمہارا صحابی ہے، ایک طرف ان کا دشمن ہے، ہاتھ ادھر ملانا چاہتے ہو، ہاتھ ادھر ملانا چاہتے ہو، اس میں کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی بصیرت نہیں ہے، کوئی حالات حاضرہ کا تقاضا نہیں ہے۔ حالات اگر پرامن رہنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اہل تشیع کو اپنے کمروں میں بند ہونا چاہیے، اہل سنت کو اپنے محدود دائرے میں رہ کر اپنے دین کو پھیلانا چاہیے۔ اگر گلی محلوں میں آ کر ہماری بہنوں پر، بچیوں پر محنت کرو، اور ہماری نوجوان بچیاں آج لڑکوں کے ساتھ جا رہی ہیں، لڑکیاں غائب ہو رہی ہیں، اغوا ہو رہی ہیں، آخری وقت میں جب یہ پکڑے جاتے ہیں، تھانے میں کیس آ جاتا ہے، وہ کہتی ہیں ہم اہل تشیع بن چکے تھے، ہم نے متع کی غرض سے اپنے آپ کو بھگایا ہے اور ہم بھاگ کر شادی کر چکے ہیں۔ آج اگر زکوٰۃ کا مسئلہ آتا ہے، جو نہیں دینا چاہتا، وہ کہیں سنی بھی کہہ دیتے ہیں میں شیعہ ہوں، میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ خدا کی قسم آج کئی مسلمان ہیں یورپ جانے کے لیے مرزائیوں کا پاسپورٹ بناتے ہیں، لعنت ہو اس رزق پر، اس پانی پر، اس روٹی پر،
پر، اس تنخواہ پر، اس کپڑے پر، اس گھر پر، اس خاندان پر جہاں صحابہ کا تقدس آنا ہے، جہاں صحابہ کی عزت مجروح ہو، جہاں صحابہ کا ایمان کا معیار آج کل کے یہ اسلامک سکالر ناپتے ہیں، تولتے ہیں، کیا ان کی اپنی حیثیت ہے؟ ان کے چہرے دیکھنا، میڈیا پہ ان کے چہرے دیکھنا، خدا کی قسم جانوروں سے بدتر اس بندے کا چہرہ ہوتا ہے جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتا ہے اور صحابہ کو برا کہتا ہے۔ ان کے چہرے دیکھ لو، جو صحابہ کی عزت کو میڈیا پہ بیان کرتا ہے اس کا چہرہ بھی دیکھنا، اور جو صحابہ پہ طعن و تشریح کرتے ہیں تو اس کا چہرہ بھی دیکھ لینا، تمہیں چہروں سے پتہ چل جائے گا ان کا نور کیا ہے، ان کی ظلمت کیا ہے۔ تو محرم میں آپ نے احترام کرنا ہے، عزت کرنی ہے، صرف کربلا کی وجہ سے نہیں بلکہ کائنات کی ابتدا سے انتہا تک کے زمانے سے۔ محرم میں بیوی آپ کی حرام نہیں ہے۔ جاہل لوگ ہیں، بیوی بھی حرام ہے۔ وہ پہلے 10 دن ہوتی تھی، اب وہ چیلم تک حرام رکھی ہوئی ہے۔ کہتے ہیں جدوں تک چیلم نہیں ہونا بیوی تو اڈی حرام ہے۔ گوشت فریجوں میں بھرا ہوا ہے نہیں کھاتے، یہ محرم ہے جی، حرام ہے۔ وہ پہلے 10 دن حرام ہوتا تھا، اب وہ 40 دن ہے۔ اب 40 دن بھی ایک کے ایک ہیں اور باقی پتہ نہیں کتنے کتنے یہاں پہ چیلم ہوتے ہیں۔ سارا کچھ نظام کائنات میں ہوتا ہے۔ اس لیے اہل سنت اہل تشیع آپس میں ان کی لڑائی نہیں ہے، یہ لڑائی صحابہ کی عزت اور ناموس کی ہے، اور صحابہ کی عزت اور ناموس کے لیے لڑائیاں لڑنا لڑائی نہیں ہے، یہ تو آپ کی حفاظت کی جماعت ہے، یہ تو آپ کے مقتدیوں کی جماعت ہے، یہ تو ان کے شاگردوں کی جماعت ہے، یہ تو ان کے بچے ہیں، یہ تو ان کی بچیاں ہیں، یہ تو ان کے پوتے نواسے اور ان کا خاندان ہے۔ اور یہ صحابہ کرام کے تحفظ اور عزت کے لیے اگر ہمارا ایٹمی اسلامی جمہوری ملک اپنا کھل کر کردار ادا نہیں کر سکتا تو کون سا ملک ہے جو اس میں اہم کردار ادا کرے گا؟ اس سے میرے بھائی اہل تشیع کو یہ بتانا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارے ہیں یہ صحابہ، اور ان صحابہ کے تقدس کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنے نکاح کا حصہ سمجھتے ہیں، اپنی حلال اولاد کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اس کی ایمان کی وجہ سے ہماری بیوی ہمارے اوپر حلال ہے۔ اگر ایک صحابی کی گستاخی ہو گئی، اس کی بچی سے تمہارا نکاح جائز نہیں ہے۔ یہ مفتی کی بات نہیں ہے، دل کو دیکھو، دل کو کھول کے دیکھو۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم اہل تشیع سے بار بار یہ کہا کرتے ہیں کہ تم آؤ اپنے آپ کو سیدھا کرو، ہمارے صحابہ کرام کو تسلیم کرو، جو باپ ہے اس کو باپ سمجھو، جو استاد ہے اس کو استاد سمجھو، جس کا درجہ ہم نے نہیں دیا نبی نے دیے، اور جو ان کو نہیں مانتے سمجھیں کہ وہ تکلیف مجھے کم ہے، نبی کو زیادہ ہے۔ نبی اپنی قبر میں زندہ ہیں، کیا ان کو اس چیز کا پتہ نہیں چلتا؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور ناموس، صحابہ کی عزت ناموس، یہی ہمارے پاس بچہ بچہ کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے کردار اعمال کس بنیاد پر ہیں؟ اس لیے ہم امن میں ہیں، امن والے ملک میں ہیں، اور اس امن کے اوپر چھتری ہیں صحابہ کرام۔ ان کی عزت و ناموس پر ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں شیعہ، مکمل طور پر دل سے بھی، ظاہر سے بھی، باطن سے بھی، ہم ان کو باپ بھی بنا لیں گے، ان کی خواتین کو ماں بھی بنا لیں گے، ان کو بہن، بیویاں، بچیاں، بہو، سب کچھ بنائیں گے۔ لیکن پہلے صحابہ کرام اور سارے صحابہ کرام، اگر صحابہ نہیں ہیں بیچ میں پھر کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی لحاظ نہیں۔ اب اللہ ہم سب کو علم و عمل کی توفیق دے۔ آپ نے 2 روزے رکھنے ہیں، 9 یا 10، 10 یا 11، جو چاہیں آپ رکھیں۔ عاشورہ کے دن آپ نے خرچ کرنا ہے اپنی بیوی پر، بچے پر، بھائی پر، بہن پر، یتیم بچے ہیں، طلباء ہیں، ان سب پر ساری سال کے 360 دن میں سے سب سے اچھا کھانا آپ نے بنا کے ان کو کھلانا ہے۔ یہ حدیث ہے، اور آپ کو پوری زندگی ہر سال اللہ فقر و فاقہ سے انشاءاللہ محفوظ فرمائیں گے۔ لیکن دیکھیں اس طرح گلیوں میں نہیں بانٹنی، اور شربت اس طرح سڑکوں پہ نہیں بانٹنے، گھر میں بنائیں، اپنے بیوی بچوں کو کھلائیں، ہر ایک جو چاہے آپ اس کو اپنی ذات کے اعتبار سے کھلائیں۔ اب عاشورہ میں اگر روزہ رکھیں پھر کھلائیں کیسے؟ تو بھائی افطاری کے ٹائم کر لیں،
افطاری اچھی کروا دیں، افطاری میں بچوں کو بھی روزہ رکھوا لیں، نہیں ہے تو بچوں کو دن کو کھلاتے جاؤ، خود رات کو اچھا کھا لو، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، عاشورہ کو پرامن طریقے سے پاکستان کے اندر اللہ اور عالم اسلام کے اندر اللہ ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔